کہ اب بھی وقت ہے کہ ہم، اور یہ میسیج بہت جگہوں سے آ رہا ہے، یہ ہمارے عوامی نمائندے بھی یہ میسیج دے چکے ہیں بار بار، یہ ہمارے تمام سمجھدار لوگ جو ہیں یہ میسیج دے رہے ہیں، اب بھی وقت ہے ہم اس کو سمجھ لیں اور اس پہ عمل کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بھکر نیٹ ورک اور میں ہوں عمر فاروق۔ موجودہ صورتحال میں ضلعی انتظامیہ پہ اب کافی زیادہ برڈن ہیں، ذمہ داریاں ہیں اور عوام کی امیدیں ہیں۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے خصوصی طور پر موجود ہیں ڈپٹی کمشنر بھکر آصف علی فاروق صاحب۔ سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، آپ نے بھکر نیٹ ورک کو ٹائم دیا ہمیں۔ سب سے پہلے سر پوچھنا چاہوں گا کہ موجودہ صورتحال میں پینک کا ماحول ہے لوگوں میں، ضلعی انتظامیہ پہ اب چونکہ زیادہ امیدیں ہیں، برڈن ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل، ہمارے تمام وسائل جو ہیں وہ اس وقت ہماری تمام توجہ یہ جو ہمارے پاس کرونا کرائسس ہے اس پر مرکوز ہیں۔ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ وائرس یہاں وبا کی صورت میں نہ پھیلے۔ ہمارے پاس اب کرونا کے پیشنٹس ہو گئے ہیں، اور لیکن اس کے باوجود ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو جس حد تک ہم کنٹین کر سکیں، اس کو محدود کر سکیں وائرس کو، اور یہ پھیلے نہ ہمارے ضلع میں۔ اس میں سب سے اب جو اہم بات ہے وہ ہے پبلک کا رویہ۔ بالکل، پبلک کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، اس وقت اویئرنیس اتنی زیادہ ہو چکی ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ وائرس کیا چیز ہے، یہ کتنا خطرناک ہے، یہ کتنی تیزی سے پھیلتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے، بالکل، اور یہ ہیومن ٹو ہیومن کانٹیکٹ سے پھیلتا ہے۔ اسی لیے تعلیمی ادارے بند کیے گئے، اسی لیے بازار بند کیے گئے، سیکشن 144 لگایا گیا، لاک ڈاؤن ہے پارشل جزوی طور پہ، اور لوگوں کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی آپ اپنے گھروں میں محدود رہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس کی پرواہ نہیں کر رہے۔ میں پھر یہ ایک بار پھر یہ کہوں گا کہ ابھی بھی وقت ہے، اور یہ بات ہماری حکومت بھی بار بار کہہ رہی ہے، ہمارے تمام ذمہ دار لوگ یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں، ابھی بھی وقت ہے۔ ابھی بھی اگر ہم کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو محدود کر لیں، غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں، اگر نکلیں تو ماسک لگا کے نکلیں، جس حد تک ممکن ہے ہاتھوں پہ گلوز پہنیں، اور جب گھر جائیں تو یہ سب چیزیں اتار دیں، ریموو کر دیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم باہر سے وائرس لے آئیں اور اپنے بچوں تک منتقل کر دیں۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ کسی کو پتہ نہیں چلتا، بعض لوگ صحت مند ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر وائرس ہوتا ہے، اور ان سے وائرس آگے منتقل ہو سکتا ہے، تو یہ بات بہت اہم ہے۔ اس میں کوشش کریں کہ بالکل بہت جو مجبوری ہے، بالکل، اور بہت ضروری کام ہے، اس کے لیے نکلیں، اور اس میں بھی جہاں پہ جائیں، کسی شاپ پہ جا رہے ہیں، کسی سٹور پہ جا رہے ہیں، تو وہاں بھی لوگوں سے فاصلہ رکھیں۔ بالکل، اور شاپ کیپرز نے آج کل ہینڈ سینیٹائزر رکھے ہوئے ہیں، اس ہینڈ سینیٹائزر کو استعمال کریں، ہاتھوں کو ڈی سینیٹائز کریں، اور یہ اس طرح سے جو ہے ساری ایکٹیویٹی جو ہے یہ اب پبلک کے رویے پہ منحصر ہے کہ یہ کیا ہم اسے روک پاتے ہیں یا یہ پھیلے گا۔ جہاں تک ہماری کام کا تعلق ہے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ جو بھی ہم کر سکتے ہیں، اس میں سب سے اہم کام جو ہے کہ ہر وہ بندہ جو باہر سے آیا ہے، ملک کے باہر سے آیا ہے، یا کسی حوالے سے وہ کورونا سے کے ایسے ماحول سے آیا ہے جس میں کورونا موجود تھا، تو اس کو ہم نے ٹریک کیا ہوا ہے، ان کو ہم اسکریننگ کرتے رہتے ہیں مسلسل، جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے ان کا ٹیسٹ کرتے ہیں، اور اگر کوئی پازیٹیو آتا ہے تو اس کے مطابق آئسولیٹ کرتے ہیں۔ یہ ہم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شہروں میں ڈس انفیکشن جو ہے ہم وہ سڑکوں پہ کروا رہے ہیں، بازاروں میں کروا رہے ہیں، مختلف پبلک پلیسز پہ کروا رہے ہیں، دفاتر میں کروا رہے ہیں۔ کلورین والا پانی ہے، کلورینیٹڈ واٹر ہے، جس سے ہم یہ اسپرے کروا رہے ہیں تاکہ وہاں پہ وائرس جو ہے وہ مرے، اگر وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ سب جو ہے ایکٹیویٹیز یہ کی جا رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک دوسرا پہلو ہے پبلک ریلیف، کہ پبلک کو ان حالات کی وجہ سے پبلک کو جن مسائل کا سامنا ہے، وہ مسائل جو ہیں، خاص طور پر وہ پبلک جن کا روزگار بند ہو گیا ہے، وہ گھرانے جن کو بہت مالی مشکلات کا سامنا ہے، ان کے لیے حکومت نے فوری اقدامات کرتے ہوئے 2 پروگرام جاری کیے ہیں۔ ایک انصاف امداد پروگرام پنجاب حکومت نے جاری کیا ہے، وفاقی حکومت نے احساس پروگرام جاری کیا ہے، خاص طور پر اس میں ایمرجنسی کیش ڈسبرسمنٹ شروع کی ہے، تو آج سے وہ شروع ہوئی ہے۔ ہمارے پاس ضلع میں 17 سینٹر ہیں، اس میں پہلی سٹیج میں بسپ کے بینیفیشریز کو دیا جا رہا ہے، اگلی سٹیجز میں اور لوگوں کو بھی اس میں مالی امداد دی جائے گی، تاکہ وہ ان کے مسائل جو ہیں کافی حد تک کم ہو سکیں۔ ہم نے بھی اپنا ایک سسٹم ادھر شروع کیا ہے کہ ہم
والنٹیئرس کی ہم نے کچھ کمیٹیاں بنائی ہیں اپنے محلہ لیول پہ، گاؤں کی سطح پر، اور ان کو بھی ہم اس کام میں ہم نے شامل کیا ہے کہ وہ فلانتھروپسٹ سے کسی قسم کی جو ہے امداد لے کے اور جو بالکل مستحق لوگ ہیں ان تک پہنچائیں۔ اچھا سر، قطع کلامی کی معذرت، کچھ ایسے لوگ ہیں ہم باہر مارکیٹ میں جاتے ہیں کہ انہیں پروسیس کا نہیں پتہ وہ میسیج کرنے کا، یا وہ ہمیں کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ایسے لوگوں کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیے ہم تو اویئرنیس ہی پھیلا سکتے ہیں، جی جی یہ اتنا مشکل تو ہے نہیں۔ جی یہ ایک موبائل نمبر ہے صرف 4 ہندسوں کا، تو میرے خیال میں آج کل موبائل فون اتنا زیادہ استعمال ہو رہا ہے، کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ فلاں نمبر ہے، اس پہ یہ ہم نے بھیجنا ہے۔ جی کیونکہ ہمارے لیے اب ایشو یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی قسم کی لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ ایک ان کو کہیں کہ آئیں آپ کو بتاتے ہیں تو وہ ہجوم ہو جاتا ہے، ہم ہجوم کو گیدرنگ کو روکنا۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی والنٹیئرز جو ہیں مختلف ہمارے جو نوجوان ہیں جو اس میں والنٹیئر کے طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں اور وہ لوگوں کو گائیڈ کریں۔ جہاں تک میری معلومات ہے اکثر لوگوں کو پتہ ہے اور اکثر لوگوں نے میسیجز کیے بھی ہیں ان پروگرامز کے لیے۔ سو طریقہ کار تو یہی ہے کہ وہ میسیج کریں گے اور اس کے بعد ان کو ایک جج کیا جائے گا کیا واقعی وہ حقدار بنتے ہیں کرائٹیریا کے مطابق، اور اس کے بعد پھر ان کو جو بھی امداد ہے وہ دی جائے گی۔ اچھا سر، آٹا بحران کے حوالے سے باتیں ہوئیں، کافی زیادہ آپ تک بھی شکایات پہنچیں، پھر پرائم منسٹر آف پاکستان نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سٹرکٹ ایکشن کی بات کی۔ بھکر کی جو حکومت ہے ضلعی انتظامیہ اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیے آٹے کے حوالے سے تو ہم نے بہت کچھ اچیو کیا ہے۔ جب یہ سارا لاک ڈاؤن شروع ہوا اور آٹے کا ایک کرائسس بننا شروع ہوا تو آٹا تو سرکاری آٹا سپلائی تو ہو رہا تھا، ہمارے پاس 4 ملیں ہیں اور ان سے آٹے کے بیگز بن کے ہمارے ضلع میں مختلف جگہوں پہ جا رہے تھے۔ ہم نے اسے مسلسل اس سسٹم کو مانیٹر کیا ہے، اس کو واچ کیا ہے اور اس کو ٹھیک کیا ہے۔ جہاں ہمیں لگا کہ آٹا زیادہ جا رہا ہے وہاں کم کیا، جہاں آٹا نہیں جا رہا تھا یا کم جا رہا تھا وہاں زیادہ کیا ہے۔ اور الحمدللہ پچھلے 2 دن ہو گئے ہیں اب ہمارے پاس آٹا روزانہ بچ رہا ہے۔ کئی جگہوں پہ ہمیں یہ رپورٹ آ رہی ہے کہ ڈیلر اب آٹا لے نہیں رہے کہ اب ضرورت نہیں ہے ان کو آٹے کی۔ شروع میں پینک بائنگ بھی تھی، وہ لوگوں نے کچھ زیادہ بھی لے لیا، کچھ زیادہ لینا چاہ رہے تھے، کچھ سٹور کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ الحمدللہ اب وہ صورتحال نہیں ہے۔ آٹا وافر اویلیبل ہے ضلع میں، حکومت نے کوٹا بھی بڑھا دیا تھا، بیگ زیادہ ہو گئے تھے اور ہر جگہ ہم نے پہنچایا۔ ہم نے اپنے ضلع میں تقریباً 110 سپاٹس پہ ڈیلی پہنچایا آٹا، اور اس کا نتیجہ اب یہ ہے کہ اب وہ جو کرائسس ہے ہمارے ضلع میں ختم ہو چکا ہے۔ چلیں بہت اچھی بات ہے۔ اب سر تھوڑا سا وہ بتائیں کہ آپ نے مزدوروں کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا، یقیناً وہ ضروری تھا، آپ کا بہت اچھا سٹیپ تھا، لیکن چونکہ اب وہ دوسرے اضلاع کے لوگ آئیں گے تو ان کے لیے حکومت کیا کرے گی کہ ان کی کوئی اسکریننگ کا یا اس طریقے سے کوئی طریقہ کار کوئی وضع کیا گیا ان کے حوالے سے؟ دیکھیے جو لیبر ہے ابھی اس کا انحصار ہے کہ لیبر کتنی آتی ہے۔ ہمارے پاس چنے کی جو فصل ہے اس کی کٹائی جو ہے وہ مینول ہوتی ہے، وہ لیبر آ کے کرتی ہے، اس میں ہمارے اپنے ضلع کی لیبر بھی ہوتی ہے اور دوسرے ضلعوں سے بھی لیبر آتی ہے۔ اب وہ کس تعداد میں آتی ہے ابھی اس کو ہم دیکھیں گے۔ فی الحال تو ہم نے یہ اس کا بندوبست کیا ہے کہ چونکہ پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی ہے تو اس کو ہم نے اس کا ایک سہولت دینے کے لیے ہم نے اس میں ایک سسٹم بنایا ہے کہ جو ذمہ دار لیبر کو لانا چاہتا ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر کو درخواست دے گا، اس میں وہ بتائے گا کہ اس کو کون سی تاریخوں کے لیے لیبر چاہیے، اس کی لیبر کہاں سے آ رہی ہے اور وہ کتنے افراد ہیں، وہ یہ ہمیں بتائے گا، اور اس کے بعد اسسٹنٹ کمشنر اسے اجازت دے گا تاکہ اس کی لیبر جب ٹریول کر رہی ہے اور جب آگے موو کر رہی ہے تو وہ جو ہے اس کو وہ پوری ریگولیٹ ہو سکے، وہ ہماری اجازت سے ہی آ رہی ہے اور وہ ریگولیٹ ہو سکے اس میں۔ اچھا سر، جو دیگر تحصیلیں ہیں وہاں پہ کیا انتظامات ہیں؟ چونکہ یہ ہیڈ کوارٹر ہے، ضلعی ہیڈ کوارٹر ہے، یہاں پہ انتظامات ہم دیکھتے ہیں، جو دیگر تحصیلیں ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں۔ سارے یہی انتظامات ہیں، یہ پورے ضلع کے انتظامات میں نے آپ کو بتایا۔ اچھا سر، اس کے علاوہ کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ جو ہمارے پاس کٹس ہیں یا آلات ہیں وہ کمی ہے، باہر کافی زیادہ اس حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں، تو آپ اس چیز کو تھوڑا سا کلیئر کریں کہ ہماری کتنی تیاری ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں اس وقت تو جو صورتحال اس وقت ہے، جو نمبر آف پیشنٹس ہمارے پاس ہیں یا ہمارے پاس کوارنٹین میں لوگ ہیں، اس حوالے سے تو فی الحال تو ہمارے پاس چیزیں پوری ہیں جی جی، اور کچھ ہم نے بھی ارینج کی ہیں خود پرچیز کر کے، اور کچھ حکومت کی طرف سے بھی ہمیں مل رہی ہیں اور مزید بھی آ رہی ہیں، تو اللہ کرے حالات زیادہ قابو سے باہر نہ ہو، فی الحال تو ہمارے پاس چیزیں پوری ہیں۔ اچھا سر، اب جب ہم بات کر رہے ہیں تو اطلاعات آ رہی ہیں کہ سرگودا جو ہے مکمل طور پہ بند کر دیا گیا انہوں نے آمد و رفت کو، تو بھکر میں اس حوالے سے کوئی سوچا جا سکتا ہے بند کرنے کے حوالے سے؟
جی یہ حالات منحصر ہے جی ہم حالات کو بغور دیکھ رہے ہیں اگر اس کی ضرورت محسوس ہوئی تو کیا جا سکتا ہے سر آخر میں اپنے دیکھنے والوں کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے عوام کے لیے جی میسیج وہی ہے جو میں نے آغاز میں کہا ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ ہم اور یہ میسیج بہت جگہوں سے آ رہا ہے یہ ہمارے عوامی نمائندے بھی یہ میسیج دے چکے ہیں بار بار یہ ہمارے تمام سمجھدار لوگ جو ہیں یہ میسیج دے رہے ہیں اب بھی وقت ہے ہم اس کو سمجھ لیں اور اس پہ عمل کریں کہ ہم ابھی بھی اگر محتاط ہو جائیں اور سڑکیں خالی کر دیں بازار خالی کر دیں غیر ضروری طور پہ کوئی بندہ کھڑا نہ ہو اور گھروں میں بیٹھ جائیں مشکل حالات ہیں گھروں میں بیٹھنا مشکل ہے بس ضرورت کی چیز کے لیے نکلیں ضرورت کے کام کے لیے نکلیں گھر کے لیے گروسری لینی ہے سبزی لینی ہے سودا لینا ہے لے آئیں گھر میں بیٹھ جائیں خواہ مخواہ بازاروں میں نہ نکلیں خواہ مخواہ لوگوں سے ملنے مت جائیں یہ ابھی بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ کہاں کون سا بندہ وائرس لے کے پھر رہا ہے بالکل ٹھیک ہے تو ابھی بھی ضروری ہے کہ یہ اس محدود کر لیں اور اگر ہم نے اب یہ صحیح طریقے سے اس پہ عمل درآمد کر لیا تو ہم بچ سکتے ہیں ابھی بھی بچ سکتے ہیں اس سے وائرس سے بالکل بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے ایک بار پھر آپ نے بھکر نیٹ ورک کو ورک دیا ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا بحیثیت ضلعی انتظامیہ کے سربراہ کے ڈی سی صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں ابھی بھی وقت ہے اس وائرس کو روکا جا سکتا ہے اسے پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھیں سڑکیں خالی کر دیں اور خود کو گھروں تک محدود رکھیں تاکہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ بہتری لائی جا سکے اجازت دیجیے اللہ حافظ